لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الخاتمۃ فی التوابع. اعلم ان التی مر ذکرها من الاسماء المعربۃ کان اعرابها بالاصالۃ بان دخلها العوامل من المرفوعات والمنصوبات والمجرورات. بحث ہماری آج توابع کے بارے میں ہے. خاتمہ بیان کر رہے ہیں توابع کے بارے میں. اعراب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یا اعراب بالاصالہ ہوتا ہے یا اعراب طبعی ہوتا ہے. سابقہ جلسے میں بھی کچھ بیان کیا تھا لیکن بحث ناقص رہ گئی تھی. اعراب بالاصالہ کسے کہتے ہیں کہ جس کے اوپر آگا جان عامل آئے، ٹھیک ہے، اور وہ آ کر اسے اعراب دے تو اعراب بالاصالہ کہلاتا ہے. جیسے مثلا جانی زیدن، زید کے اوپر جو اعراب آیا ہے اس میں اعراب کس نے دیا؟ جا نے. جا فعل ہے، فاعل کو رفع دیا ہے رہے تو زیدن. زید کو نصب کس نے دی ہے؟ یہ زید کے اوپر جو نصب ہے یہ اعراب بالاصالہ ہے. پیچھے عامل نے دی ہے رہے تو نے. مرارتو بزیدن، زید کو جر کس نے دی ہے؟ با نے پیچھے سے دی ہے. تو جس کے اوپر عامل آئے اور وہ عامل آ کر مطلب رفع نصب جر دے رہا ہو، اس کو کہتے ہیں اعراب بالاصالہ. اچھا، کبھی کبھی جو اعراب ہے اعراب بالطبع ہوتا ہے، اعراب طبعی کہتے ہیں. اعراب طبعی کیا ہے؟ یعنی ان کے اوپر عامل داخل نہیں ہوتا ہے کہ جو اسے رفع نصب جر دے رہا ہو، بلکہ یہ اسم آگا جاننا پہلے والے اسم کے تابع ہوتا ہے. پہلے والے اسم کے اوپر جو اعراب ہے اور جس وجہ سے ہے وہی اعراب اس دوسرے اسم کے اوپر آتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ اعراب بالطبع ہے. ٹھیک ہے، تو جو پہلے ہوگا اسے مطبوع کہتے ہیں، اور یہ جو دوسرا ہے جو پہلے والے اسم سے اعراب کو لے رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تابع کہتے ہیں. اور تابع کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ دوسرا اسم پہلے والے اسم سے اعراب میں کیا ہوتا ہے جان؟ تابع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تابع کی کیا تعریف ہے؟ تابع ہر وہ دوسرا اسم جو معرب ہوتا ہے پہلے والے اعراب کی سبب سے ایک ہی جہت سے. ہر وہ دوسرا اسم ہے جو معرب ہوتا ہے پہلے والے اسم کے اعراب سے ایک ہی جہت سے. جیسے جانی، جانی رجل کریمون. کریمون ہمارا محل شاہد ہے. کریمون آگا جان تابع ہے. کریمون کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ رجل مرفوع ہے. ٹھیک ہے، رجل مرفوع کیوں ہے جی؟ رجل کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ وہ جناب جا کا فاعل ہے تو جہت ایک ہے. رجل مرفوع ہے جا کا فاعل ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اور یہ کریم مرفوع ہے کیونکہ یہ بھی اسی فاعل کی صفت ہے، الگ کوئی چیز نہیں ہے. اسی فاعل کی صفت ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع ہے، کیونکہ موصوف صفت کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے. تو پس ہر وہ دوسرا اسم سے مراد آپ یہ نا بھی رکھ لیں، ہر وہ دوسرا اسم جس کی شان یہ ہے کہ وہ دوسرا ہو. شان یہ ہے کہ وہ دوسرا ہو. یہ اعراب میں پہلے والے اسم کے اعراب کی کیا کرتا ہے آگا جان؟ پیروی کرتا ہے ایک ہی جہت سے. ایک ہی جہت کی قید جو لگائی ہے نا، اس لیے لگائی ہے تاکہ نا مثلا مبتدا خبر خارج ہو جائیں. مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں. زیدن قائمن دونوں ہیں تو مرفوع. کیا یہ ہم کیا کہیں کہ یہ بھی مثلا تابع مطبوع ہیں؟ ٹھیک ہے، نہیں، تابع مطبوع تو نہیں ہیں. ٹھیک ہے، دونوں کا عامل مانوی ابتدا ہے اور دونوں کو اس نے رفع دیا، لیکن جہت ایک نہیں ہے، جہت فرق کرتی ہے. ٹھیک ہے، جو مثلا پہلا اسم ہے اس کو مبتدا ہونے کی وجہ سے رفع دیا ابتدا نے،
اور دوسرا جو قیمن ہے اس کو خبر ہونے کی بنا پر ابتدا نے رفع دیا ہے، جہتیں الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بات بھی سابقہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ ہر وہ دوسرا اسم مراد ہے جس کی شان یہ ہے کہ وہ دوسرا ہو اور وہ پہلے والے اسم کے ساتھ اعراب میں کیا کر رہا ہو آقا جان، پیروی کر رہا ہو۔ اس سے ایک تو مبتدا خبر میں نے خارج کیے ہیں، دوسرا مثلا افعال قلوب کے جو 2 مفعول ہیں، افعال قلوب کے 2 مفعولی ہوتے ہیں نا، افعال قلوب دونوں کے اوپر نصب آتی ہے، تو کیا وہ مثلا یہ بن جائیں گے آقا جان، یہی بن جائیں گے تابع مطبوع کہ ایک جیسا ان کا اعراب ہے؟ نہیں، کیونکہ وہاں جہت ایک نہیں ہے، تابع کے لیے جہت ایک کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، ایک جہت کا ہونا ضروری ہے۔ وہاں افعال قلوب 2 مفعولی ہوتے ہیں، پہلے کو نصب دی اپنا پہلا مفعول بنا کر، دوسرے کو نصب دی اپنا دوسرا مفعول بنا کر، پہلا مبتدا تھا دوسرا خبر تھا، اور یہ افعال قلوب کے مفعول بنے ہیں۔ پھر ایک مثال دی تھی کہ فرض کریں اگر حال متعدد آ جائیں، حال ایک دوسرے کے بعد آ جائیں، تو کیا وہ مثلا جو ہیں آقا جان یہی اس بحث میں آ جائیں گے کہ تابع ہے، ہر وہ دوسرا جو اسم آ رہا ہوگا پہلے کے، کیا وہ تابع ہوگا اور اس وجہ سے اس کے اوپر اعراب آ رہا ہوگا؟ نہیں، وہ بھی بتایا ہے، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا آ جانا وہ اتفاقی ہے۔ حال جب متعدد آ جائیں تو کیا کریں؟ آخر ایک نے پہلے آنا ہے، دوسرے نے اتفاقاً دوسرا آنا ہے، دوسرے کو آپ اٹھا کے پہلے رکھ دیں، پہلے کو اٹھا کر دوسرا رکھ دیں، ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی نہیں، ان کا حال متعدد کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا اتفاقی ہے۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں یہ ہے جو دوسرا ہو اس کی شان یہ ہو آقا جان، شان یہ ہو کہ وہ دوسرا بن رہا ہو اور پہلے سے اعراب کو لے اور جہت بھی ایک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب تابع کی 5 قسمیں ہیں میرے عزیزو، نعت ہے، عطف بالحروف ہے 2، تیسرا تاکید ہے، چوتھا عطف بیان ہے، اور 5واں بدل ہے۔ تابع کی تعریف ہو گئی، تابع کے بعد تابع کی اقسام بیان کی ہیں، اب ان کی نا تفصیل میں جا رہے ہیں۔ پہلا تابع کی جو قسم ہے نعت ہے۔ نعت کسے کہتے ہیں؟ توجہ، نعت وہ تابع ہے جو اپنے مطبوع کے معنی پر دلالت کرتی ہے۔ نعت وہ تابع ہے جو اپنے مطبوع کے معنی پر دلالت کرتی ہے یا مطبوع کے متعلق کے معنی پر دلالت کرتی ہے، خود مطبوع پر دلالت نہیں کرتی بلکہ مطبوع کے متعلق کے معنی پر دلالت کرتی ہے۔ مثال دے دیں آپ کی خدمت میں، نعت وہ تابع ہے جو مطبوع کے معنی پر دلالت کرتی ہے، جیسے جانی رجل عالمون، عالمون نعت ہے، ٹھیک ہے، کس پر دلالت کر رہی ہے؟ اپنے مطبوع کے معنی پر، جو رجل ہے کہتی ہے کہ میرے پاس آیا رجل جو عالم ہے، عالم کون ہے؟ رجل ہے، یہ صفت اپنے مطبوع کے معنی پر دلالت کر رہی ہے۔ یا نعت ہے جو اپنے مطبوع کے متعلق، مطبوع پر نہیں، مطبوع کے متعلق کے معنی پر دلالت کرتی ہے، جیسے جانی رجل عالمون ابو ہو، جانی رجل عالمون ابو ہو، توجہ فرما رہے ہیں۔ اب یہ عالم اور رجل کی صفت ہے کیا؟ نہیں، رجل کے جو متعلق ہے، رجل سے جو مربوط ہے، رجل سے جس کا تعلق ہے، جو ابو ہو ہے، اس کی صفت ہے۔ میرے پاس آیا ایک آدمی رجل عالم ابو ہو، کہ اس آدمی کا باپ عالم ہے، خود کی بات نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب علی صفت ہوتی ہے۔ صفت وہ ہے جو اپنے مطبوع کے معنی پر دلالت کرتی ہے یا اپنے مطبوع کے متعلق کے معنی پر دلالت کرتی ہے۔ توجہ فرمائیے، صفت کی پہلی قسم، صفت کی پہلی قسم کون سی؟ کہ صفت جب اپنے مطبوع کے معنی پر دلالت کرتی ہے میرے عزیزو، تو 10 چیزوں میں سے 4 چیزوں میں بیک وقت صفت اور موصوف کے درمیان مطابقت ضروری ہے۔ صفت جب اپنے موصوف کے معنی پر
دلالت کرتی ہے، یا یہ کہوں عبارت تبدیل کی ہے، صفت جب اپنے مطبوع کے معنی پر دلالت کرتی ہے تو 10 چیزوں میں سے 4 چیزوں میں، یعنی ہوتی 10 ہیں لیکن اس ٹائم پہ جب شمار کر رہے ہوتے ہیں تو 10 میں سے 4 میں بیک وقت جو ہے صفت اپنے موصوف کی پیروی کرتی ہے، صفت موصوف کے تابع ہوتی ہے، تابع یا کہوں نعت اپنے مطبوع کے جو ہے پیروی کرتی ہے۔ 10 میں سے 4 چیزوں میں 3، پہلے 10 کون سے ہیں جی؟ 3 اعراب ہو گئے، رفع، نصب، جار آغا جان، ٹھیک ہے۔ پھر جناب تعریف، تنکیر، افراد، تثنیہ، جمع، تذکیر، تانیث، یہ ہیں تو 10 بنتی نا، لیکن جب آپ شمار کر رہے ہوں گے صفت موصوف کو آپس میں تو 10 میں سے مثلا رفع، نصب، جار میں سے ایک آئے گا۔ بھلا کیوں میرے عزیز بھائیو؟ کیونکہ جب رفع اس اسم کے اوپر لگا ہوا ہے، رفع کے ٹائم پہ نصب تو نہیں آئے گی نا، ٹھیک ہے، یہ جار تو نہیں لگے گی۔ 3 اعراب میں سے ایک ٹائم پہ ایک اعراب ہوگا، رفع، نصب، جار میں سے ایک، تعریف و تنکیر میں سے ایک، افراد، تثنیہ، جمع میں سے ایک، تذکیر و تانیث میں سے ایک، یعنی 10 میں سے 4 میں اسی ٹائم پہ ہونا ان کا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جناب علی صفت جب اپنے مطبوع کے معنی پر دلالت کرتی ہے تو 10 میں سے 4 چیزوں میں مطابقت کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے ایک مثال دے دیں، باقی کو ساری اسی طرح ہیں۔ جانی رجل عالمون، جانی رجل عالمون، میرے پاس آیا ایک مرد جو عالم ہے، ٹھیک ہے آقا جان۔ عالمون نعت ہے، کس کی نعت ہے آقا جان؟ عالمون، عالمون نعت ہے رجل کی، ٹھیک ہے۔ اب ان کی نا 10 میں سے 4 چیزوں میں مطابقت ہو رہی ہے، عالمون تابع ہے، رجل مطبوع ہے، عالمون صفت ہے، رجل جو ہے موصوف ہے، ٹھیک ہے۔ عبارتیں آپ کی مرضی جیسے بھی کہیں، ٹھیک ہے، یا کہوں تیسری عبارت بھی، عالمون نعت ہے، رجل منعوت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان میں مطابقت دیکھیں، اعراب میں عالم اور رجل کا ایک جیسا ہونا چاہیے، اعراب کیا ہے؟ رفع، رجل مرفوع، عالمون بھی مرفوع۔ تعریف و تنکیر میں آگا جان کیا ہے؟ دونوں نکرہ ہیں، رجل نکرہ، عالمون نکرہ۔ افراد تثنیہ جمع میں دونوں مفرد ہیں، رجل عالمون دونوں مفرد ہیں۔ تذکیر و تانیث میں دونوں کیا ہیں آگا جان؟ ہیں مذکر ہیں، ٹھیک ہو گئی بات؟ تو 4 چیزیں مل نہ گئیں، پہلی اعراب، دوسری نکرہ ہونے میں، تیسری مفرد ہونے میں، چوتھی مذکر ہونے میں۔ تو رجل عالمون وہ جو 10 میں سے 4 تھیں، مطابقت فٹنگ ہو گئی نا اس طرح کر کے۔ اسی طرح اگلی مثال میں امراتون عالمتون، جانی امراتون عالمتون میں آپ چیک کر کے دیکھیں، اعراب امراتون عالمتون کا اعراب ایک ہے، ٹھیک ہے۔ تعریف و تنکیر میں امراتون نکرہ، عالمتون نکرہ۔ افراد تثنیہ جمع میں، ٹھیک ہے، دونوں مفرد ہیں، ٹھیک، امراتون عالمتون۔ تذکیر و تانیث میں دونوں مؤنث، امراتون مؤنث، عالمتون مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی مثال آگا جان، رجلان عالمان، اعراب ایک جیسا ہے، دونوں مرفوع ہیں۔ رفع ممکن ہے یہاں کسی کے ذہن میں آ رہی ہو، بعض کے ذہن میں، کہ جناب وہ اوپر تنوین کہاں گئی؟ رفع جو ہوتی ہے پیش، اس کے اوپر کہاں لگی ہوئی ہے بھائی جان؟ رجلان کی تثنیہ ہے نا، تثنیہ کی رفع الف کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی کہ مرفوع ہے گویا رجلان۔ عالمان بھی اسی طرح تثنیہ رفع الف کے ساتھ ہے نا، یہاں دونوں مرفوع، ٹھیک ہے۔ آگے تعریف و تنکیر میں چیک کرو، دونوں نکرہ ہیں، افراد تثنیہ جمع میں دونوں تثنیہ ہیں، تذکیر و تانیث میں دونوں نکرہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلی جو مثالیں اسی طرح ایک ایک کو لیتے جائیں، فٹ کر ڈالیں، کوئی ان میں مشکل بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جان یہ نعت کی پہلی قسم تھی کہ جب آپ نے منعوت یا موصوف کی پیروی کرتی ہے 10 میں سے 4 چیزوں میں، جب نعت اپنے مطبوع کے معنی پر دلالت کر رہی ہو۔ تو دوسری قسم آگا جان کیا تھی؟ نعت جب اپنے مطبوع کے متعلق کے معنی پر دلالت کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو 10 میں سے جو ہیں آگا جان کتنی بنتی ہیں؟ یہ تقریباً 5 چیزوں میں نا پیروی کرتی ہے۔ 5 چیزوں، وہ جو 10 تھی نا ان میں 5 چیزیں، اور 5 میں سے بھی ایک ٹائم پہ بن جاتی ہیں 2۔ 5 چیزوں میں پیروی کرتی ہے یہ، اور 5 میں سے کتنی بنے گی ایک ٹائم پہ؟ 2۔
ایک اعراب میں اور دوسری تعریف و تنکیر. اعراب، رفع، نصب، جار، 3 یہ ہو گئے. تعریف و تنکیر 5. ان 5 میں ایک ٹائم پہ اعراب ہوگا تو رفع نصب جار میں سے ایک ہی آئے گا نا. ایک وہ ہو گیا. تعریف و تنکیر بھی ایک ہو گئی. 2 یعنی 5 میں سے 2 چیزوں میں مطابقت ضروری ہے. کون سی؟ دوسری صورت نعت کی. نعت جب اپنے مطبوع کے معنی پر دلالت نہ کر رہی ہو بلکہ مطبوع کے متعلق کے معنی پر دلالت کر رہی ہو تو 5 میں سے 2 چیزیں ایک ٹائم پر ہونا ان کا ضروری ہے. ایک اعراب میں مطابقت ضروری ہے اور دوسری تعریف و تنکیر میں مطابقت ضروری ہے. معرفہ ہوں تو دونوں، نکرہ ہوں تو دونوں ہوں. ٹھیک ہے. لیکن جو باقی چیزیں تھیں آگے جان، باقی چیزیں تھیں افراد، تثنیہ، جمع ہیں مثلاً، ٹھیک ہے، یا جو باقی چیزیں بچی ہیں ان میں نا وہ اپنے ما بعد کے تابع ہوتی ہے، یعنی اپنے فاعل کے نا تابع ہوتی ہے. افراد، تثنیہ، جمع میں یہ تعریف و تنکیر ہے نا. ٹھیک ہے. تو باقی جو تذکیر و تانیث ہے مثلاً تذکیر و تانیث تو ان میں یہ کیا ہے جان؟ اپنے بعد والے کے نا تابع ہوتی ہے. جو بعد والا ہوگا اس صفت کے جو کہ فاعل بنے گا اس کی پیروی کرتی ہے. 2 چیزوں میں فقط اپنے ما قبل کی پیروی کرتی ہے، وہ یہ ایک اعراب میں اور دوسری کس میں آگا جان؟ تعریف و تنکیر میں. ٹھیک ہے. پھر جناب علی نعت کا فائدہ کیا ہے؟ نعت کے 2 بڑے فائدے ہیں اور پھر باقی چیزیں بھی ساتھ قد کر کے ملا ڈالی ہیں. نعت کا فائدہ آگا جان 2 بڑے یہ ہیں کہ نعت جو ہے تخصیص منوط کو تخصیص کا فائدہ دیتی ہے. اگر دونوں نکرہ ہوں، اگر نعت و منوط دونوں نکرہ ہوں تو یہ نعت منوط کی تخصیص کرتی ہے. تخصیص کرتی ہے یعنی دائرہ تنگ کرتی ہے، یعنی تقلیل کرتی ہے. معرفہ نہیں بناتی، تخصیص کرتی ہے، اس کو کم کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر دونوں معرفہ ہوں تو نعت اپنے منعوت کی یا موصوف کی وضاحت کرتی ہے. نعت کا کیا فائدہ ہوا جی؟ اگر دونوں نکرہ ہیں تو منعوت کی تخصیص کرتی ہے، دونوں معرفہ ہیں تو اپنے منعوت یعنی موصوف کی نعت وضاحت کرتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے جانی رجلن عالمن، اس نے یہاں بلا کیا ہے، کیا فائدہ دیا ہے عالمن نے؟ اپنے منعوت رجل کی تخصیص کی ہے. پہلے رجل عام تھا، عالم ہو یا جاہل. اب عالمن کہا تو وہ عالم جاہل جو ہے نا رجل جاہل وہ نکل گیا آگا جان. ٹھیک ہے. اس نے اس کے دائرے کو تنگ کر دیا، تقلیل کر دیا، رجل کو کم کر دیا. پہلے عالم و جاہل دونوں پہ آ رہا تھا، میرے پاس رجل ہے، پتہ کون سا عالم ہے جاہل ہے. عالمن کہا تو وہ دوسرے جاہل نکل گئے. ٹھیک ہے. اسی طرح دونوں معرفہ ہوں نعت و منعوت تو اپنے موصوف کی وضاحت کرتی ہے. جانی زید الفاضل، تو فاضل نے زید کی وضاحت کی ہے، میرے پاس زید آیا جو کہ زید فاضل ہے. ٹھیک ہے. یہ 2 بڑے فائدے ہیں جان میری سمجھ کے مطابق کہ نعت اپنے منعوت کی تخصیص کرتی ہے اگر نعت و منعوت دونوں نکرہ ہوں، نعت اپنے منعوت کی وضاحت کرتی ہے اگر دونوں معرفہ ہوں. اس کے علاوہ کبھی کبھی یہ نعت ثنا اور مد کے لیے بھی آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جیسے ہے الرحمن الرحیم اللہ کی مد کر رہی ہے. کبھی کبھی ضم کے لیے آتی ہے. یہی نعت کے اور بھی فائدے بتائے نا تو ان میں یہ شمار کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رجیم شیطان کی صفت ہے، راندہ ہوا مذمت کے لیے. کبھی کبھی یہ نعت تاکید کے لیے ہوتی ہے. نفخۃ واحدۃ، واحدۃ تاکید ہے نفخۃ کی، کیونکہ واحدہ نہ ہوتا نا تو ایک مرتبہ جو ہے نفخۃ سے بھی تا سے نا ایک مرتبہ سمجھ میں آ جاتا ہے. واحدۃ اس کی قید لگائی ہے. اور آخری بات آگا جان کہ نکرہ کی صفت جملہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے. نکرہ کی صفت جملہ خبریہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو جملہ خبریہ ہوتا ہے جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور کیا مطلب عرض کروں، وہ یہ ہے کہ نکرہ کے بعد وہ جو جملہ ہے جملہ خبریہ وہ اس کی صفت بنتا ہے. لیکن اگر معرفہ کے بعد جملہ ہو تو وہ نا صفت نہیں بنتا ہے. معرفہ کے بعد جملہ آ رہا ہو نا تو وہ اس کے لیے حال بنتا ہے. نکرہ کے بعد جملہ ہو تو اس کی صفت بن سکتا ہے. معرفہ کے بعد جملہ آ رہا ہو تو وہ حال بنتا ہے، صفت نہیں بنتا. اور آخری بات، ضمیر نہ موصوف ہوتی ہے نہ صفت واقع ہو سکتی ہے.
ضمیر نہ موصوف نہ صفت بنتی ہے۔ یہ آج کی بحث کا خلاصہ ہے، آپ لطفاً توجہ فرمائیے، پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخاتمۃ فی التوابع، خاتمہ توابع کے بارے میں ہے، تابع کی جمع توابع ہے۔ اعلم ان التی مر ذکرها من الاسماء المعربۃ کان اعرابها بالاصالۃ، آپ جان لیں ان التی مر ذکرها، جن کا ذکر گزرا، من بیان کر رہا ہے کس کا ذکر گزرا، من الاسماء المعربہ، اسماء معربہ کا، کان اعرابها بالاصالۃ، اعرابها اسماء معربہ کا اعراب بالاصالہ تھا۔ بالاصالہ یعنی کیا آقا جان؟ بان دخلها العوامل من المرفوعات والمنصوبات والمجرورات، توضیح دے رہا ہے، بان دخلها یعنی ان اسماء پہ داخل ہوتے عوامل، عوامل داخل ہوتے تھے، مرفوعات، منصوبات اور مجرورات داخل ہوتے تھے عامل خود۔ وقد یکون الاسم اعرابہ بطبیعت ما قبلہ، کبھی کبھی اسم کا اعراب ما قبل کے تابع ہوتا ہے، اسم کے اوپر عامل نہیں ہوتا، اسم ما قبل کے تابع ہوتا ہے۔ ویسمی التابع، اور اس اسم کا نام رکھا جاتا ہے تابع۔ تابع کیوں آقا جان؟ تابع کو تابع کیوں کہیں؟ لِأَنَّهُ يَتْبَعُ مَا قَبْلَهُ فِي الْإِعْرَابِ، اس لیے کہ یہ اسم ما قبلہ، پہلے والے اسم کے اعراب میں کیا کرتا ہے آقا جان؟ تابع